الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی امین کریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر، لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام کدو گفتن کمال بے ادب است۔ حمد و صلات کے بعد اولاً میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ اہل محلہ کو کہ ماشاءاللہ جس ذوق شوق کے ساتھ آپ پورا ماہ رمضان اس مسجد کی رونق بنے رہے اور اس مسجد کو آباد کیا، ہمیشہ کی طرح یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم آپ سب کا اس مسجد میں آ کر یہاں نماز ادا کرنا، اس مسجد کو آباد کرنا اور بالخصوص اپنے عطیات کے ذریعے جس طرح بڑی تیزی سے اس مسجد کے تعمیراتی مراحل کو آگے بڑھایا، اللہ کریم آپ کا یہ تعاون کرنا، بچے نے بھی کسی نے 10 روپے بھی دیے، یقیناً ان کا یہ دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ ضرور اسے قبول کرے گا، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کا، کسی نے تھوڑا دیا، کسی نے زیادہ، کسی نے جتنا بھی دیا، اللہ تعالیٰ سب کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اسی طرح بالخصوص تراویح میں جو لوگ شریک رہے، ختم قرآن کے لیے جو آج تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اس کی جزائے خیر دے، اور اہل محلہ کو بھی، اور ساتھ ساتھ مسجد انتظامیہ کی جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ کوششیں جاری رکھنے اور اس مسجد کو دین اسلام کا قلعہ بنانے میں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنا اپنا حصہ ملانے اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 27ویں شب قدر جو کہ کہلاتی ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات اور پھر ساتھ ساتھ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے متعلق انشاءاللہ یہ 2 حصے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وقت یقیناً بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس محفل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے نازل کیا قدر والی رات میں، عزت والی رات میں، کرامت والی رات میں، مقام و مرتبے والی رات میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بنی اسرائیلی جس کا نام تھا شمعون، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص طاقتور بہت تھا، اور طاقتور بھی ایسا تھا کہ جب اسے کوئی زنجیروں سے جکڑ دیتا تو وہ زنجیریں بھی توڑ ڈالتا، حتیٰ کہ بعض بدبختوں نے اسے مارنا چاہا کہ جب وہ کافروں کے خلاف جہاد کرتا تھا تو بعض کافروں نے اس کی بیوی کو یہ جھانسا دیا کہ ہم تمہیں بہت پیسہ دیں گے، تم شمعون کو باندھ کر کسی طرح ہمارے حوالے کر دو۔ کتابوں میں لکھا کہ اس کی بیوی نے پیسے لے لیے، اور اس کے بدلے اس نے شمعون جب رات سویا اس نے اس کو رسیوں میں جکڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو وہ شمعون جب اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا پایا تو اس نے ایک جھٹکا دیا اور رسیاں ساری توڑ دیں۔ اور جب اس نے بیوی سے یہ پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا، تو وہ کہنے لگی میں تو آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ پھر موقع پا کر آپ کو زنجیروں سے، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ پھر حضرت شمعون جب بیدار ہوئے
تو آپ نے پھر اسی طرح طاقت کے ساتھ ان زنجیروں کو توڑ ڈالا، اور پھر بیوی نے یہ کہا کہ میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی کہ آپ نے رسیوں کو توڑ دیا کہ دیکھوں لوہے کی زنجیروں کو بھی آپ توڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر حضرت شمعون نے بیوی کے سامنے اس وقت اپنا راز ظاہر کیا، کہا کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم مجھے جس چیز سے بھی باندھ دو گی میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن میرے بال، بس اتنا اس نے کہا اور وہ رک گیا۔ اس کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کی طاقت کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے 8 ایسے بال تھے جو اس کے سر سے پاؤں تک تھے، جسے وہ باندھ کر رکھتا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس کے سوتے ہوئے وہ بال کاٹے اور اس کے بالوں سے اس کو باندھ دیا، اور جب بالوں سے باندھ دیا اور باندھ کر اس نے جب حضرت شمعون بیدار ہوئے تو آپ نے بڑی طاقت لگائی، لیکن وہ اپنے بال نہ توڑ سکے۔ بس اللہ کی حکمت، اللہ کی شان۔ آپ سوچیں گے کہ رسی توڑ دی، زنجیر توڑ دی تو بال نہیں توڑ سکے، یہ کیسے؟ یعنی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے بعض کاموں میں حکمت بھی ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ بسا اوقات جب چاہتا ہے تو بہت طاقتور چیز کو کمزور بنا دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو بہت کمزور چیز کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ جس چیز کو جب چاہے روپ سے بدل دے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ چھری کا کام تو تھا کاٹنا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھری سے بھی وہ کاٹنے کی طاقت چھین لی، اور چھری چلی بھی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ چھری چلی، لیکن اس کی جگہ پھر آخر کار جب وہ مینڈھا لایا گیا جنت کا تو وہ حضرت اسماعیل کے گلے پر نہ چلی، اور جب حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈھا بدل دیا گیا تو اسی چھری نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا حکم ہے، جس چیز کو جب چاہے وہ کسی کام سے روک دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیسی آگ خطرناک تھی، کتنی اونچی بھڑک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ تو اس ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو آگ ویسے تو جلا دیتی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ ایسی بلند تھی اور اتنی تیز تھی، اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس میں جل کر گر جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ جلتی بھی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ جس چیز کو جب چاہے کسی چیز میں بدل دے۔ تو ایسے ہی حضرت شمعون کے بالوں میں ان کی طاقت تھی تو وہ اپنے بال نہ توڑ سکے، اور ان کو جب ان کی بیوی نے کافروں کے حوالے کر دیا تو ان کافروں نے ستون سے آپ کو باندھ دیا، انہی بالوں کے ساتھ ستون سے باندھ دیا، اور پھر وہ کافر جب آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے ہونٹ کاٹ ڈالے، آپ کا ناک کاٹ دیا، آپ کے کان کاٹ ڈالے، تب حضرت شمعون نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے طاقت عطا فرما، اب ان بالوں سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر حضرت شمعون علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور آپ نے طاقت لگائی، وہ بال بھی توڑ ڈالے، اور اس طرح اتنا زور لگایا کہ وہ ستون جب آپ کے زور لگانے سے کھنچا تو پوری چھت جہاں وہ کافر کھڑے ہوئے تھے وہ ساری چھت ان پر گری، اور وہ سارے کے سارے کافر مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شمعون کی اتنی طاقت کا اظہار فرمایا کہ ایسی اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی، اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنے ہزار مہینے، 1000 مہینوں تک انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ دن میں جہاد کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اور روزہ بھی رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ پھر رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان تھی، 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسی عبادت کی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو وہ افسردہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے زمانے کے شمعون عبادت گزار کا آپ نے یہ جو ذکر فرمایا تو اے اللہ کے رسول ہم یہاں اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں اور ہماری تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ ان میں اتنی طاقت تھی تو برداشت کر لیتے تھے کہ جہاد بھی کریں، روزہ بھی رکھیں اور رات کو قیام بھی کریں، یا اللہ یہ تو نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی تو ہم کیسے یا رسول اللہ پہنچیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ ذکر فرما رہے تھے صحابہ کے درمیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، سورہ قدر نازل فرمائی، اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے صحابہ سے فرما دیجئے، آپ کے صحابہ کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والی امت کے لیے تا قیامت یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بھی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا وہ عبادت ایک رات کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے کیسی شان کہ ایک رات کہاں وہ 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں، یعنی جتنی ہماری ٹوٹل آج کل کی عمریں ہیں 70 سال 80 سال 90 سال، بس اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے بندہ چلا جائے، لیکن اللہ کریم نے ہمیں ہر سال یہ رات پانے کا شرف دے دیا کہ یہ رات علماء لکھتے ہیں کہ یہ شب قدر، جس کے متعلق جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ اللہ کریم نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی اس رات میں لیلۃ القدر کے اندر۔ اور روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس رات میں عبادت کرے گا، قیام کرے گا، ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا اور اللہ سے دعا اور مناجات کرے گا، اللہ کریم اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہمارے لیے دیکھیے کیسا سنہری موقع ہے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ اور دیکھیے کہ یہ رات کیسی رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جب میں شب قدر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے حکم سے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا اور ان لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے اس رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ پہلے متعین تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی ایک رات کے اندر لیلۃ القدر ضرور ہوگی، اور اس امید پر تم ہر طاق رات میں عبادت کیا کرو کہ ہو سکتا ہے 21ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو سکتا ہے 25ویں 27ویں 29ویں ہو، کوئی رات ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی طاق رات میں اگر اس لیلۃ القدر کو پا گئے تو تمہارے صرف 2 نفل ادا کرنا تمہیں 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دلوا دیں گے۔ 2 نفل ادا کرنا بھی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب، کتنی بڑی بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت رکھی ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو کیوں چھپایا راتوں کے درمیان۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنی ناراضی کو گناہ میں چھپا دیا کہ نہ جانے کس گناہ سے وہ ناراض ہو جائے، اس لیے چھپا دیا تاکہ اس کا یہ چھپانا تمہارے لیے یوں رحمت ہو جائے کہ تم ہر گناہ سے بچو۔ نہیں پتہ، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اس گناہ سے اللہ ناراض ہوگا تو تم اس گناہ سے بچ جاتے، باقی گناہ کر لیتے، لیکن اس نے اپنی ناراضی کو ہر گناہ میں چھپا دیا کہ کیا پتہ کس گناہ سے وہ ناراض ہو جائے، اس لیے تم ہر گناہ سے بچنا اور اس کا اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا دینا، یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ کر دیا کہ نہ جانے کس اطاعت والے کام سے وہ راضی ہو جائے، اور اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ نماز سے راضی ہوتا تو تم صرف نماز پڑھتے، روزے چھوڑ دیتے، تمہیں پتہ ہوتا کہ وہ حج سے راضی ہوگا تو تم حج کرتے، باقی چیزیں چھوڑ دیتے۔ اس لیے اس نے اپنی اطاعت میں اپنی رضا کو پوشیدہ رکھ دیا کہ نہ جانے کس کام سے وہ خوش ہو جائے، اس لیے ہر نیک کام کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کام سے راضی ہو جائے، اور تم اللہ کی اسے رحمت سمجھو کہ تم اس کی رضا کی خاطر ہر نیک کام کرتے ہو، اور تمہیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی کرتے ہو، اور امید رکھتے ہو کہ نہ جانے اللہ کس کام سے راضی ہو جائے، اس لیے تمہارا یہ نیک کام کرنا اس کی رضا کا سبب بن ہی جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رضامندی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نیک بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے کہ تاکہ تمہارے پاس یہ پہچان نہ ہو کہ وہ اس کا ولی کون ہے، تاکہ تم ہر بندے کی عزت کرو یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اور اس طرح جب تم اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر ہر بندے کی عزت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز کو بھی پوشیدہ رکھ دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حافظوا علی الصلوات الوسطیٰ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، تو بیچ والی نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر اور مغرب عشاء کے درمیان عصر، بعض نے لکھا ہے کہ عصر ہے، بعض نے لکھا فجر ہے، یعنی صلاۃ وسطیٰ کے متعلق بھی واضح نہیں کیا کہ یہ نماز ہے قرآن میں یا حدیث میں، اس لیے کہ تاکہ تم ہر نماز کی حفاظت کرو اور تمہیں ہر نماز کی محافظت پر بیچ کی نماز کی حفاظت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے لیے ظاہر کر دیتا. اس لیے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. فرمایا اے ایمان والو ہر چیز کے بارے میں پوچھا نہ کرو کہ وہ کیا ہے. اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے گی وہ تو تمہارے لیے برا ہوگا. اللہ نے اسے چھپایا ہے, اس کے چھپانے میں ہی اس کی حکمت ہے. تو اس لیے اللہ نے شب قدر کو ان راتوں میں چھپا دیا ہمارے لیے کہ نہ جانے کون سی رات اللہ کی عبادت کی یہ رات, قدر والی رات, لیلۃ القدر ہو. لیکن ہم اس امید پر ہر طاق رات میں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ جانے کس رات یہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے اور ہمارے لیے وہ تھوڑا سا عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دیا جائے. اس لیے یہ آج کی گفتگو اسے اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح لیلۃ القدر کا بیان فرمایا اسی طرح آپ نے فرمایا لیکن اس رات محروم ہیں وہ لوگ جو اس رات بھی محروم ہیں. بدبختی ہے ان کی کہ جو اس رات بھی محروم ہو گئے. یعنی فرمایا صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات جو محروم ہو اصل محروم وہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 طرح کے لوگ. ایک عادی شرابی, شراب پینے والا عادی کہ جو عادتاً شراب پیتا ہو, جس کی عادت ہو شراب پینا, وہ اس رات میں محروم رہے گا. یعنی اسے توفیق نہیں ملے گی کہ وہ عبادت کر لے, یا اسے توفیق نہیں ملے گی کہ وہ اللہ کے گھر میں آ جائے, اسے توفیق نہیں ملے گی کہ وہ قرآن سن لے. شرابی عادی جو ہوگا وہ محروم ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ بھی محروم ہوگا اس رات میں اور وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا قطع رحمی کرنے والا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا, ان کے ساتھ تعلق توڑنے والا, ایسا شخص بھی اللہ کی عبادت سے اس رات محروم رہے گا. اور چوتھے نمبر پر آپس میں دشمنی رکھنے والے, دل میں بغض رکھنے والے, وہ لوگ بھی اس رات محروم رہیں گے. اس لیے خدارا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی شخص عادی ہے شراب کا, اگر کوئی شخص نافرمان ہے ماں باپ کا, اگر کوئی شخص توڑتا ہے اپنے تعلق رشتہ داروں سے, اور اگر کوئی شخص رکھتا ہے دل میں دشمنی کسی بھی مسلمان سے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ آج اس رات اگر اس نے اللہ کی رحمت پانی ہے تو ان 4 چیزوں سے چھٹکارا پانا ہوگا. سچی توبہ کرنی ہوگی, کسی سے رشتہ داری توڑ رکھی ہے اس سے جوڑ لیجئے. ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے. کسی کی دشمنی دل میں ہے اس کی دشمنی ختم کر دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر گناہ سے توبہ کر دیجئے. امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اسے اس رات اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بھی ضرور نواز دے گا انشاءاللہ. تو یہ نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ آج کی رات گزاریے. جو دوسرا پہلو میری گفتگو کا کہ قرآن کریم کے چند فضائل آپ کے گوش گزار کروں. ماشاءاللہ اس مسجد میں جیسا کہ مدرسہ تعلیم القرآن, قرآن کریم کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے, دوپہر میں 2 سے 4 بچوں کو یہاں ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, غالباً حفظ بھی کروایا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض ایک آگے مدرسہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کرائے پر لیا گیا ہے, وہاں بچیوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. اس اعتبار سے کچھ فضائل عرض کرنا چاہوں گا. اور یہ فضائل عرض کرنے سے پہلے یہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے 27ویں رات ہی ہو. 27ویں رات کے حوالے سے اس بات کا اور علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ کیسے 27ویں رات ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے اور اس کے اوپر قرینہ بھی ذکر فرمایا ہے, اور وہ قرینہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ قدر کے اندر 30 کلمات ہیں. 30 کلمات میں سے جو 27واں کلمہ ہے وہ ہی حتی مطلع الفجر. یہ 27واں کلمہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ 27واں کلمہ ہے ہیا, اور اس سے مراد ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر یہ 27واں کلمہ ہے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے. اور اسی طرح ایک اشارہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کا لفظ قرآن کریم کی صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے, اور لیلۃ القدر کے اندر 9 لفظ ہیں, اور 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ 27 کا عدد اس بات کا اشارہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو. تو اس لیے اس رات کو رائگاں نہ جانے دیجیے اور اس رات کو ضرور عبادت میں گزاریے. اسی طرح علماء نے دعائیں بھی لکھی ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, یہ دعا. اسی طرح اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور, یہ دعا پڑھیے. انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں نصیب ہوں گی.
قرآن کریم کے حفظ سے متعلق چند چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جس طرح آپ کی مسجد میں ختم قرآن ہوا، ہر سال ہوتا ہے، اور جگہوں پر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، گھروں کے اندر لوگ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس مہینے کے اندر لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی ایسی شان ہے کہ جس شان کو ہم جتنا بھی بیان کریں وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو وہ مقام، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب تو بہت دور کی بات، بہت بڑی کتاب ہے، اللہ کی شان ہے یہ، اللہ رب العالمین کا ایسا کلام ہے کہ جس کا کوئی مقابل نہیں، بلکہ قرآن کو جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس پڑھنے پر بھی اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ الف لام میم بھی 3 حرف نہیں بلکہ ان میں بھی 3 حرف ہیں۔ جب الف کو کھول کر لکھیں گے تو الف لام فے الف، پھر میم لام، لام لکھیں گے تو لام الف میم لام، پھر میم لکھیں گے تو میم یہ میم میم، اس طرح یہ 3 نہیں بلکہ 9 ہیں۔ یعنی پڑھنے والا جب الف لام میم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نہیں 30 نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے قرآن کریم کے اندر کتنے حروف ہیں، آیات کتنی ساری ہیں کہ علماء نے لکھا 6000 سے زیادہ آیات ہیں، کسی نے 6666، کسی نے 6636 بیان کی، 6000 سے زیادہ آیات۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 114 سورتیں نازل فرمائیں اور 7 منزلیں قرآن میں، 30 پارے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو قرآن یاد کرنے کا کتنا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور اس دن کی ہولناکیوں میں مبتلا ہوں گے، قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر آ گیا ہوگا اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت لوگ جب تنگ ہوں گے اس چیز سے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن کے حافظ ہوں گے وہ اس دن بھی کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کی ہولناکیوں سے ان حفاظ کو محفوظ فرمائے گا۔ قرآن کے حافظ اس دن ہولناکی قیامت سے بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حافظ کے والدین قیامت میدان محشر میں آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ایسا تاج پہنائے گا کہ ان کا وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں، پھر بتایا جائے گا نبی نہیں بلکہ میرے محبوب کی امت کے حفاظ کے والدین ہیں اور اللہ نے انہیں ان کے بچے کے حفظ کی وجہ سے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے دن جب حافظ آئے گا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بچے جتنا تو نے قرآن پڑھا اللہ رب العالمین تجھے قرآن کی برکت سے یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ 10 ایسے تیرے خاندان کے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا، جہنمی۔ آپ اندازہ کیجئے بہت بڑی بات ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ سے جس نے عمل کیا ہوگا، قرآن پڑھا بھی ہوگا، قرآن یاد بھی رکھا ہوگا، پھر اس پر عمل بھی کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے حافظ سے فرمائے گا حافظ ان 10 جہنمیوں کی سفارش کر، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے 10 جہنمیوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سفارش ہے، کتنی بڑی سفارش، بہت بڑی بات ہے۔ قیامت کے دن یعنی جو کام اس وقت انبیاء کریں گے، جو کام شہداء کریں گے، جو کام اللہ رب العالمین کے نیک بندے کریں گے، کعبہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، وہ کام قرآن کے حفاظ کر رہے ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر حافظ سے فرمائے گا سفارش کر دی اب تیرا یہ کام ہے کہ تو قرآن پڑھنا شروع کر، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جتنا قرآن آخر تک پڑھے گا، جتنے منزل طے کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سارے درجات ہم نے تجھے عطا فرما دیے۔ اس حافظ کو یہ سارے درجات عطا کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کے حافظ پر قیامت کے دن رشک کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دن میں قرآن کی تلاوت کر کر کے گھڑیاں گزارتا تھا، آج اس پر لوگ رشک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا جائز ہے اس پر جو قرآن کی تلاوت کرے اچھی آواز میں، اور اس شخص پر تم رشک کیا کرو کہ یا اللہ تو نے اسے یہ نعمت عطا کی ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ اور قرآن کے حافظ کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ فرشتوں کا ساتھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے غنی وہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے۔ فرمایا قرآن وہ دولت ہے جس کے بعد کوئی فقر نہیں۔ فرمایا حفاظ سے قرآن سننا
فرشتوں کا بھی طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حفاظ سے قرآن سننے کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ قرآن سناؤ، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حفاظ صحابہ تھے قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ دنیا سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے، بلکہ پوچھتا ہے زمین، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پوچھتا ہے زمین بتا کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے میں گناہ گاروں کا جسم کھا جاتی ہوں، لیکن تیرے کلام کو یاد کرنے والے کے جسم کو میں چھوؤں گی بھی نہیں، بلکہ اس جسم کو میں تیری رحمت سے سلامت رکھوں گی۔ جب قیامت کے دن بھی یہ جسم اٹھے گا تو جیسا دفنایا جائے گا ویسا ہی اٹھایا جائے گا، اس کا جسم قبر میں بھی سلامت رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ان کی جو ہے وہ شان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلاتے ہیں۔ ایک اور آخری سی بات کہ جیسے ویسے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نام میں سے ایک نام حافظ بھی ہے، تو اللہ کے دیگر نام جب رکھے جائیں تو اس کے ساتھ عبد لگایا جاتا ہے، عبد الغفار، عبد الرحمن، عبد اللہ، لیکن فرمایا اللہ کا یہ نام اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ عبد نہ بھی لگاؤ، سیدھا اللہ کے نام کے ساتھ بندے کو پکارتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے حافظ قرآن، قرآن کا حافظ۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ان ناموں میں سے اللہ نے اپنے کلام کے یاد کرنے والے کو براہ راست حافظ کا لقب دینے کی گویا کہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفظ کا، قرآن یاد کرنے والے کا بڑا مرتبہ ہے، اور یہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اعلان کیا گیا، ہمارے شکیل بھائی نے اعلان کیا کہ آپ کی اس مسجد میں عید کے بعد انشاءاللہ عالم کا کورس شروع کیا جا رہا ہے، کہ جس میں انشاءاللہ علم پڑھایا جائے گا، دین کا علم، اور یہ دین کا علم یقیناً جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ مطلب انکاریہ استفہامیہ ہے، استفہام ہے کہ نہیں، برابر نہیں ہیں۔ علم والے بغیر علم والوں کے برابر نہیں، بغیر علم والے علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا الگ مقام ہے۔ اس طرح خدا را ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں، یعنی پہلے قرآن بھی پڑھائیں، قرآن کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن حفظ بھی کرائیں۔ یعنی کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کا بچہ مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنائے اور دنیا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھے؟ کتنی سعادت کی بات ہے نا، کہ کوئی وقت کا گورنر بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کوئی عہدہ ایسا نہیں کہ جو قرآن کے حافظ سے بڑھ کر اور مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے والے سے بڑھ کر ہو، جتنا بھی بڑا اس کا دنیاوی عہدہ ہو، لیکن وہ مسجد کا امام جس نے قرآن پڑھا ہوا ہوگا، جس نے علم سیکھا ہوا ہوگا، جب نماز کی باری آئے گی، حتیٰ کہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے کہ سارے عہدیدار اس کے پیچھے اور وہ سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے، اور سارے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کی عزت ہے۔ اللہ کے قرآن کے بدلے، اللہ کے دین کے علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ انسان کو دنیا میں چاہیے کیا؟ عزت، عزت سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں، یعنی آپ کو اور کسی کی نہیں، اپنی بات بتاؤں، دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی بھی چیز میں اتنی لذت نہیں پائی جتنی لذت مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے میں پائی ہے۔ جو مزہ قرآن سنانے کا مصلی پر کھڑے ہو کر ہے، یقین جانیے کسی بھی دنیا کی کسی چیز میں، یعنی میں کیا بیان کروں کہ دنیا کی کسی چیز میں جو آپ لذت محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، جسمانی خواہش کے اعتبار سے ہو، کہیں گھومنے پھرنے کے اعتبار سے ہو، کچھ پہننے اوڑھنے کے حساب سے ہو، کہیں رہنے سہنے کے اعتبار سے ہو۔ اس وقت پاکستان کی بہترین سوسائٹی میں نے ایک اچھا وقت گزارا، وہاں پر بھی بہت کچھ دیکھا، اس کے باوجود یقین جانیے جو مزہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانے میں پایا، دنیا کی کسی چیز میں نہیں پایا۔ تو آپ کو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آپ کے یہاں مدرسہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آپ قبر سے گزرے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا اس قبر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا، یا اللہ، یا رب العالمین، اس قبر پہ پہلے عذاب دیکھا تھا اور اب تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، کہ جب آپ اس قبر کے پاس سے گزرے تھے تو اس وقت اس کی بیوی، اس مرنے والے قبر والے کی بیوی حمل سے تھی، اور جب آپ واپس آئیں تو اس عرصے میں، جس عرصے کے بعد آپ واپس آئیں، اس عرصے میں اس عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا تھا
اس بچے کو اس نے ایک وقت میں قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا، تو جس دن وہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں گیا اور اس نے میرا کلام پڑھا، میرا کلام پڑھنے کی اس نے ابتدا کی، تو پھر مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو اس کے باپ کو میں زمین کے اندر کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ تو میں نے اس کا عذاب اٹھا لیا ہے، اور اس کے باپ کو وہ اللہ کا کلام، اس وقت جو کلام تھا، کلام توریت تھی یا جو بھی اللہ کا کلام تھا، فرمایا کہ اس کے باپ کو میں نے اپنا کلام پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما کر میں نے اس سے اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرما دیا ہے۔ تو دیکھیے مرنے کے بعد اولاد کا یہ اجر، یہ ثمر مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو ہم چلے جائیں گے، ہماری اولاد جو نیک ہوگی، قرآن پڑھتی رہے گی، انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ساری باتیں یاد رکھنے، آج کی رات عبادت میں گزارنے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھانے، قرآن پڑھانے، قرآن حفظ کرانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔